رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی جمعہ اور دیگر نمازیں قضا ہو گئی ہوں اور وہ ان کی تعداد بھی نہ جانتا ہو تو وہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے دن ایک کلمات پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام قضا نمازوں کو ادا شدہ تصور فرمائے گا اور اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ عمل نہ صرف قضا نمازوں کا کفارہ ہے بلکہ اللہ کے قرب اور مغفرت کا بھی ذریعہ ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کے درجے بلند فرماتا ہے، اس کا شمار صدیقین اولیاء اللہ میں ہوتا ہے، قبر منور ہو جاتی ہے، قیامت کے دن بخشش کا پروانہ عطا ہوگا، مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے، قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور جنت میں اعلیٰ مقام نصیب ہوتا ہے۔ بس یہ ایک ایسا بخشش اور مغفرت کا انمول تحفہ ہے جس سے محروم رہ جانا بہت بڑی نادانی ہوگی۔ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے دن ان کلمات کو پڑھنے سے مغفرت اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس دن کی قدر کریں اور اس بابرکت عمل کو اپنائیں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت آمنہ بنت وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایک ایسا نورانی اور مبارک واقعہ ہے جو نہ صرف انسانی تاریخ بلکہ پوری کائنات میں ایک عظیم انقلاب کا پیش خیمہ بنا۔ حضرت آمنہ بنت وہاب کے باپ قبیلہ قریش کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد وہب بن عبد المناف اور والدہ حضرت برہ تھیں۔ آپ کا خاندان بنو زہرہ سے تعلق رکھتا تھا جو قریش کے ممتاز اور باوقار خاندانوں میں شمار ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب حسن و جمال، شرافت و وجاہت میں بے مثال تھے۔ جب ان کا سن بلوغت کو پہنچا تو عبد المطلب نے ان کے لیے بہترین رشتہ تلاش کیا۔ چنانچہ حضرت آمنہ بنت وہب جو کہ قریش کی ایک نہایت پاکیزہ نیک سیرت اور باوقار خاتون تھی، ان کے ساتھ نکاح طے پایا۔ اس مبارک جوڑے کا نکاح بہت سادگی اور محبت کے ساتھ ہوا۔ نکاح کے کچھ عرصے بعد حضرت آمنہ کو ایک عظیم اور نورانی خواب نظر آیا جس میں انہیں بتایا گیا کہ وہ ایک عظیم المرتبہ بچے کی ماں بننے والی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن جب وہ محو خواب تھی تو ایک فرشتہ ان کے پاس آیا اور کہا: اے آمنہ، تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہارے بطن میں ایک عظیم ہستی پرورش پا رہی ہے جو نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا کے لیے رحمت بنے گی۔ جب یہ بچہ پیدا ہو تو کہنا کہ میں اسے ایک اللہ کے سپرد کرتی ہوں جو ساری مخلوق کا رب ہے۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد حضرت آمنہ کے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور سکون پیدا ہو گیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا حمل عام حملوں سے مختلف ہے۔ وہ کسی بھی قسم کی تکلیف یا پریشانی محسوس نہیں کرتی تھیں بلکہ ہر وقت ایک روحانی سرور اور طمانینت میں رہتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل کئی معجزاتی اور حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے۔ حضرت آمنہ خود فرماتی ہیں کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل سے تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے میرا بوجھ ہلکا ہے اور میں کسی خاص نور کی حفاظت میں ہوں۔ ایک روز میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نور میرے جسم سے نکلا اور اس نور کی روشنی شام کے محلات تک پہنچ گئی۔ یہ خواب در حقیقت اس بات کی علامت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے دنیا میں ہدایت اور روشنی پھیلنے والی ہے اور وہ اندھیروں کو ختم کر کے نور کا پیغام عام کریں گے۔ جب حضرت آمنہ امید سے تھی تو ان پر ایک بڑا صدمہ نازل ہوا۔ ان کے شوہر حضرت عبداللہ جو کہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے تھے، واپسی پر بیمار ہو گئے اور یثرب مدینہ میں قیام کیا۔ کچھ عرصہ بعد وہ وہیں پر بیماری کی حالت میں وفات پا گئے۔ یہ خبر حضرت آمنہ کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھی مگر وہ اللہ کے فیصلے پر راضی تھیں۔ انہوں نے ہمت اور صبر سے اس آزمائش کا سامنا کیا اور اپنی امیدوں کا مرکز اپنے آنے والے بچے کو بنایا جو دنیا میں رہبر اور برکت کا سبب بننے والا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا میں کئی حیرت انگیز واقعات پیش آئے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایران میں کسریٰ کے محل 14 کے کنگرے گر گئے جو اس بات کی علامت تھے کہ ظالم بادشاہوں کا زوال ہونے والا ہے۔ بحیرہ طبریہ کا پانی خشک ہو گیا جو اس بات کی علامت تھی کہ نئی ہدایت کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ آتش کدہ فارس جو 1000 سالوں سے جل رہا تھا وہ خود بخود بجھ گیا جو اس بات کی دلیل تھی کہ باطن کی تاریکی ختم ہونے والی ہے۔ کعبے کے قریب موجود بت سر کے بل گر پڑے جو اس بات کا اشارہ تھا کہ اللہ کی توحید کا پیغام آنے والا ہے۔ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری محض ایک عام واقعہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک ایسا روحانی اور کائناتی انقلاب تھا جس نے دنیا کو ایک نئے دور میں داخل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ہی ان کے اثرات دنیا پر ظاہر ہونے لگے تھے۔ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن میں وہ نور پرورش پا رہا تھا جو دنیا کی ظلمت کو گمراہی سے نکالنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی گھڑیاں قریب آ رہی تھیں
اور زمین و آسمان مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ یہ ایک ایسا مبارک وقت تھا کہ کائنات کی ہر شے مسرور ہو رہی تھی، فضا میں نور بکھر رہا تھا اور ہر طرف بشارتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ روایت ہے کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب ان کے حمل کے ایام مکمل ہونے کو آئے تو وہ ایک عجیب نورانی کیفیت محسوس کرنے لگیں۔ ان پر نہ کوئی بوجھ تھا، نہ کوئی تکلیف، بلکہ وہ ایک غیر معمولی سکون اور راحت محسوس کر رہی تھیں۔ جیسے جیسے ولادت کا وقت قریب آ رہا تھا، دنیا میں حیرت انگیز واقعات رونما ہو رہے تھے۔ فارس کا آتش کدہ جو ہزاروں سال سے مسلسل روشن تھا، اچانک بجھ گیا، بحر تبریہ کا پانی خشک ہو گیا، قصر روم کا عظیم الشان مہر لرز اٹھا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے۔ کعبہ میں موجود بت سرنگو ہو گئے۔ جنات اور شیاطین جو آسمان کی طرف جا کر خبریں لایا کرتے تھے، ان کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے۔ آسمان سے شیطانی طاقتوں پر شہاب ثاقب برسنے لگے اور وہ حیران اور پریشان بھاگتے پھر رہے تھے۔ اس رات پورے مکہ میں ایک غیر معمولی سکون اور نورانیت تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی گھڑی قریب آئی تو وہ بے حد نورانی خواب دیکھنے لگی۔ وہ کہتی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا، اور اس کی روشنی میں شام کے محلات بھی نظر آنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آیا تو اچانک پورا گھر نور سے بھر گیا، ہر طرف روشنی پھیل گئی اور فضا میں خوشبو مہکنے لگی۔ وہ مبارک لمحہ آن پہنچا جب دنیا کے سب سے عظیم اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ 12 ربیع الاول کی صبح تھی، فجر کا وقت تھا۔ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین پر حضرت آمنہ کے گھر میں نور کا ظہور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تکلیف کے پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت ایسے تھی جیسے کوئی روشنی نمودار ہو رہی ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آسمان پر ایک غیر معمولی چمک تھی، فرشتے خوشی سے جھوم رہے تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر تشریف لائے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، حوریں آپ کی آمد کی خوشی میں نغمے گا رہی تھیں۔ دنیا میں ایک عجیب نورانی منظر تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے جسم سے نکلنے والا نور ہر طرف پھیل چکا ہے۔ حضرت عبد المطلب کو جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر ملی، وہ بے حد خوش ہوئے اور بیت اللہ میں پہنچے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ وہاں انہوں نے دعا کی کہ یہ بچہ امت کے لیے رحمت اور برکت کا سبب بنے۔ پھر وہ خوشی خوشی واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا، پیار کیا اور کہا کہ میں اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیتا ہوں تاکہ یہ آسمانوں اور زمین میں محبوب اور مشہور ہو۔ عرب میں یہ نام زیادہ معروف نہ تھا۔ لوگ حیرت سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ نام کیوں رکھا، تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا زمین و آسمان میں تعریف کے قابل ہو۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ کسی عام نومولود بچے کی طرح نہ تھی، بلکہ ان کا چہرہ مبارک سے ایک خاص نور جھلک رہا تھا۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، گویا کہ وہ دنیا میں آ کر بھی اپنی اصل منزل کو یاد رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد حضرت شفا بنت عمر جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھیں، حضرت آمنہ کے پاس آئیں اور مبارکباد دی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ عام بچوں کی طرح نہ تھے، بلکہ ان کے چہرے مبارک سے ایسا نور نکل رہا تھا جسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں بنی، وہ بھی بیان کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آئی تو میرا پورا گھر نور سے بھر گیا، میری زندگی میں برکت آ گئی، میری سوکھی ہوئی بکریاں دودھ دینے لگیں اور میرے قافلے کو غیر معمولی رحمت حاصل ہوئی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ محض ایک عام واقعہ نہ تھا، بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ایک نئے دور کی ابتدا تھی۔ وہ دن دنیا کے لیے روشنی، ہدایت اور رحمت کی نوید لے کر آیا تھا۔ مکہ مکرمہ میں یہ دستور تھا کہ نومولود بچوں کو دیہات کی دائیں دودھ پلانے کے لیے لے جایا کرتے تھی تاکہ وہ خالص اور فصیح عربی سیکھیں اور کھلی فضا میں پرورش پائیں۔ بنو سعد قبیلے کی عورتیں بھی ہر سال مکہ آتی تھیں اور بچوں کو اجرت پر دودھ پلانے کے لیے بچے لے جاتی تھیں۔ انہی میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل تھیں۔ وہ اپنے شوہر حضرت حارث بن عبد الاضیاء اور ایک چھوٹے بچے کے ساتھ مکہ آئیں۔ ان کے قبیلے پر شدید قحط تھا۔ ان کے پاس ایک بوڑھی کمزور سواری اور ایک سوکھی ہوئی اونٹنی تھی جو دودھ بھی نہیں دیتی تھی۔ ان کے اپنے بچے کو بھی دودھ میسر نہ تھا۔ سفر نہایت سخت اور تکلیف دہ تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب ہم مکہ پہنچے تو سب دائیاں مالدار گھروں کے بچوں کو لینے لگیں کیونکہ انہیں اس سے زیادہ انعام و کرام کی توقع تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اس لیے کسی نے انہیں لینے میں دلچسپی نہ لی۔
حضرت حلیمہ بھی کسی مالدار گھرانے کے بچے کو لینے کی خواہش مند تھیں، لیکن جب سب عورتیں بچے کو لے کر واپس جانے لگیں اور انہیں کوئی اور بچہ نہ ملا تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ چلو اس یتیم بچے کو لے لیتے ہیں، شاید اس میں ہمارے لیے برکت ہو۔ حضرت حارث نے کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے، شاید اللہ ہمیں اس کے ذریعے برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئیں۔ جب وہ اندر داخل ہوئیں تو انہوں نے حضرت آمنہ سے درخواست کی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے لے جانا چاہتی ہیں۔ حضرت آمنہ نے محبت سے اپنے جگر کو حضرت حلیمہ کی گود میں دے دیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا، میرے دل میں ان کی بے پناہ محبت پیدا ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ عام بچہ نہیں بلکہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ جیسے ہی میں نے انہیں دودھ پلایا، میرا خشک سینہ دودھ سے بھر گیا۔ میرے اپنے بچے نے بھی سیر ہو کر دودھ پیا اور پہلی رات وہ رات پر سکون سے سویا۔ جب ہم واپس جانے لگے تو حیرت انگیز واقعات پیش آنے لگے۔ ہماری کمزور سواری جو بامشکل چل رہی تھی اچانک تیز ہو گئی۔ وہ اونٹنی جو دودھ نہیں دے رہی تھی اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ حضرت حارث نے حیرت سے کہا، حلیمہ واللہ ہمیں ایک نہایت بابرکت بچہ ملا ہے۔ حضرت حلیمہ نے مسکرا کر کہا، ہاں واقعی یہ بچہ عام بچوں جیسا نہیں۔ جب ہم اپنے گاؤں پہنچے تو اللہ کی برکتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ ہمارے جانور جو پہلے دبلے اور کمزور تھے اچانک صحت مند ہونے لگے۔ ہماری بکریاں زیادہ دودھ دینے لگیں، ہمارے کھیت سرسبز ہو گئے اور ہمارا گھر خوشحالی سے بھر گیا۔ پورے گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ حلیمہ کے گھر میں اتنی برکت کیسے آ گئی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں آئے تو ہمارے دن بہار ہو گئے۔ ہم جہاں بھی چاہتے اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بچوں سے بالکل مختلف تھے۔ وہ بچپن ہی سے انتہائی پاکیزہ طبیعت کے مالک تھے، ہمیشہ صاف ستھرے رہتے، ان کے جسم سے خوشبو آتی، وہ کبھی ناپاک نہ ہوتے۔ ان کی حرکات و سکنات میں ایک ایسا خاص وقار اور نورانیت تھی۔ وہ اپنے رضائی بہنوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ کھیلتے، کسی کو تکلیف نہ دیتے۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت ہو گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ سعادت زیادہ عرصہ انہیں حاصل رہے۔ چنانچہ جب دودھ پلانے کی مدت پوری ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لے جانے کا وقت آیا تو حضرت حلیمہ کو جدائی کا غم ستانے لگا۔ انہوں نے حضرت آمنہ سے درخواست کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اور عرصہ ان کے پاس رہنے دیا جائے۔ حضرت آمنہ نے محبت سے اجازت دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال مزید حضرت حلیمہ کے پاس رہے اور اس دوران وہ ہر روز اپنی کرامات اور برکتوں سے ان کے گھر کو مزید منور کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث بیان فرمائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک مشہور واقعہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک راہب بحیرہ سے ہوئی۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب آپ کی عمر مبارک تقریباً 12 سال تھی اور آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کے تجارتی سفر پر جا رہے تھے۔ اس زمانے میں عرب کے قریش تاجر قافلوں کی صورت میں شام اور یمن تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ سفر سخت اور لمبا ہوتا تھا اور راستے میں کئی مشکلات پیش آتی تھی۔ مکہ کے بڑے سردار اور تاجر اپنی تجارت کے لیے ایسے سفر اختیار کرتے اور جوان لڑکے ان کے ساتھ مدد کے لیے جایا کرتے تھے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے اور ابو طالب آپ سے بے حد محبت کرتے تھے، اس لیے وہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ جب یہ قافلہ بصرہ کے قریب پہنچا جو کہ اس وقت سلطنت روم کا ایک بڑا شہر تھا، وہاں ایک مشہور عیسائی راہب بحیرہ رہتا تھا۔ وہ ایک عبادت گزار اور علم رکھنے والا شخص تھا۔ اس کے پاس پرانی کتابیں موجود تھیں جن میں گزشتہ انبیاء کی خبریں لکھی ہوئی تھیں۔ بحیرہ عام طور پر قافلوں کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا، لیکن اس بار جب اس نے قافلے کو آتے دیکھا تو فوراً متوجہ ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ قافلے کے ساتھ آنے والے ایک نوجوان پر غیر معمولی علامات موجود ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک بادل اس لڑکے کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے اور جب قافلہ ایک درخت کے نیچے آ کر رکا تو درخت کی شاخیں خود بخود جھک گئیں تاکہ اس لڑکے پر سایہ کریں۔ یہ مناظر دیکھ کر بحیرہ حیران رہ گیا اور سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ وہی آخری نبی ہو سکتے ہیں جس کی خبر سابقہ صحیفوں میں دی گئی ہے۔ بحیرہ نے قریش کے قافلے کو کھانے کی دعوت دی۔ قافلے والے حیران ہوئے کیونکہ پہلے کبھی اس راہب نے ان کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کیا تھا، لیکن وہ دعوت قبول کر کے کھانے کے لیے آ گئے۔ بحیرہ نے کھانے میں قریش کے تمام لوگوں پر نظر ڈالی مگر جس چہرے کی تلاش تھی وہ نظر نہیں آیا۔ اس نے پوچھا کہ کیا تمہارا قافلہ مکمل ہے یا کوئی پیچھے رہ گیا ہے؟ قریش نے جواب دیا کہ ہمارا ایک چھوٹا سا ساتھی سامان کے پاس رک گیا ہے۔
बहीरा ने असरार किया कि उसे भी ले आओ। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए, बहीरा की आंखें चमक उठीं और वह बड़े गौर से आपको देखने लगा। वो आपकी हरकत सकनात को देखकर हैरान हो गया। खाने के बाद बहीरा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवालात किए। उसने आपसे नींद के बारे में सवाल किया कि आप कैसे सोते हैं और आपकी दीगर मामूलात ज़िंदगी के मुतल्लिक दरियाफ्त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिए तो बहीरा ने आपकी पुश्त पर मोहर नबुव्वत को देखने की ख्वाहिश जाहिर की। जब उसने देखा तो यकीन कर लिया कि ये वही आखिरी नबी है जिसकी बशारत तौरात और अंजील में दी गई है। बहीरा ने अबू तालिब को एक तरफ ले जाकर कहा कि ये बच्चा कोई आम लड़का नहीं, बल्कि ये अल्लाह के आखिरी नबी हैं। उनके चेहरे पर नबुव्वत की निशानियां हैं। मैंने उनकी वो तमाम अलामात देखी हैं जो हमारी किताबों में लिखी हैं। मुझे डर है कि अगर यहूद को इनके बारे में पता चल गया तो वो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वही नबी हैं जिनका इंतज़ार किया जा रहा है और यहूद नहीं जानते कि नबी किसी और कौम में आए। बहीरा ने अबू तालिब को मशवरा दिया कि वो जल्द से जल्द मक्का वापस चले जाएं और इस बच्चे को दुश्मनों की नज़र से बचाएं। अबू तालिब ने यह सुनकर सफ़र कैंसिल कर दिया और जल्द मक्का वापस आ गए ताकि किसी किस्म का ख़तरा ना हो। यह वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के इब्तिदाई निशानियों में से एक था और ये ज़ाहिर करता है कि अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत के असबाब पहले से पैदा कर दिए थे। इसी तरह ये वाक़या अहले किताब के इन उलमा कराम की शहादत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खबर अपनी किताबों में पा चुके थे। इस वाक़े के बाद अबू तालिब को भी एहसास हो गया कि उनका भतीजा कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजी गई एक अजीम हस्ती है। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि सच्चाई को पहचानने वाले हमेशा हक भी तस्दीक करते हैं, जैसे बहीरा ने की, और ये भी वाज़ह करता है कि अल्लाह ताला अपने मुंतखब बंदों की हिफाजत खुद फरमाता है, चाहे हालात कैसे भी हों। मोहतरम नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कीमती तोहफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स का जुमा और नमाज कज़ा हो चुकी हो और उसे उनकी सही तादाद मालूम ना हो तो वो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमा के दिन 4 नफर एक सलाम के साथ अदा करे। तरीका नमाज ये होना चाहिए कि हर रकत में सूरत फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी 7 मरतबा, सूरह कौसर 15 बार। ये अजीम इबादत रमज़ानुल मुबारक के मुबारक तरीन जुमा में अदा की जाती है और छूटी हुई नमाजों के कफ़ारे के लिए काफ़ी है। ये मौका एक अजीम नेमत है अपने रब को मनाने और अपनी ख़ताओं को मुआफ़ी मांगने का। सुनहरी मौका है। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी लम्हात में इस ख़ास इबादत को ज़रूर अदा करें और अल्लाह ताला की रहमतें समेटें। इस अमल को अपने माँ बाप, रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब को सवाब की नीयत से ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अजीम अमल में शरीक हो सकें। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान बहन भाइयों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसे मुबारका पर अमल करने वाला बनाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपने पाक बारगाह आलाही में कबूल मंजूर फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।